بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے ایک چیز جو اس کتاب کے رائٹر آیت اللہ شہید مطہری کے نزدیک اہمیت کی حامل ہے، وہ یہ کہ اس سے پہلے کہ ہم یہ بیان کریں کہ اسلام جب عورت کے حقوق کی بات کرتا ہے تو اس نے بنیادی طور پر کن مسائل کو مد نظر رکھا ہے عورت کی آزادی اور عورت کے حقوق کے حوالے سے، اس سے قبل ہم اگر یورپ اور مغربی دنیا میں خواتین کے حقوق کی جو بنیاد ہے اس کو بیان کریں تو ہمیں اسلام کے نظریات کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ مغربی رائٹر ویل ڈورنٹ اپنی کتاب لذتوں کے فلسفے میں عورت کی آزادی کی وجوہات لکھ رہے ہیں۔ وہاں پہ وہ لکھتے ہیں کہ عورت کی آزادی صنعتی انقلاب کا نتیجہ ہے، یعنی عورت کو انسان سمجھ کر آزادی نہیں دی گئی بلکہ سرمایہ داروں، کارخانوں، ملوں کے مالکان نے گھر کے نظام سے عورت کو باہر نکال کر آفیشل سسٹم میں داخل کیا تاکہ ایک تیر سے دو مقاصد کو نشانہ لیا جائے۔ وہ دو مقاصد کون سے تھے؟ پہلا مقصد یہ تھا کہ اس طریقے سے اگر عورت گھریلو زندگی، خاندانی زندگی کو چھوڑ کر باہر کے معاشرے میں آ کر کام کرنے لگتی ہے تو پھر سرمایہ داروں کو ایک انتہائی کم اجرت پر مزدور میسر آ جائے گا، اور دوسری سہولت جو سرمایہ داروں کو میسر ہوگی وہ یہ کہ شہوانی اور نفسانی خواہشات کے لیے آسانیاں میسر آ جائیں گی۔ کہاں میسر آ جائیں گی؟ وہیں پر جہاں وہ اپنا کام کرتے ہیں، جہاں وہ معاشرے میں ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، فعالیت کر رہے ہیں۔ یعنی عورت کو آزادی دی گئی لیکن عورت کے چہرے پر آزادی اور مساوی حقوق کا ماسک لگایا گیا، جبکہ عورت مرد کے مقاصد کے لیے اعلی کار ثابت ہوئی۔ بقول شہید مطہری، جنہوں نے اس مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے یوں بیان کیا ہے کہ عورت کو خاندانی نظام سے باہر نکالنے کے لیے مردوں کے جوان طبقے نے مگرمچھ کے آنسو بہائے کہ ہم مرد اب 40 برس تک غیر شادی شدہ رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہمیں بغیر خاندانی زندگی کی تشکیل کے دفاتر میں ہی سب کچھ میسر ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں عورت کو پہلی جیل، پہلا زندان، جس کا نام یہ ہے، یعنی اسے انسان ہی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا اس زندان میں، اب اسے دوسری جیل میں، دوسرے زندان میں منتقل کر دیا گیا، اور وہ دوسری جیل کیا ہے؟ شکاریوں کے درمیان زندگی۔ اب مغربی عورت کے پاس ان دو راستوں کے سوا کوئی چارہ نہیں، یا وہ پہلے زندان میں واپس چلی جائے، اس خاندانی نظام میں کہ جس میں اسے انسان تک تسلیم نہیں کیا جاتا، یا پھر وہ دوسرے زندان کا انتخاب کرے، یعنی وہ شکاریوں کے درمیان زندگی گزارے جہاں پر ہر لمحہ اس کی شخصیت، اس کی ذات، اس کی فطرت شکاریوں کے حملے سے محفوظ نہیں ہوگی۔ بعض لوگ عورت اور مرد کے فرق کو یوں دیکھتے ہیں کہ مرد کمالات کا مجموعہ ہے اور عورت نقائص اور عیوب کا مجموعہ ہے۔ یہ بھی ایک سوچ ہے جو مغربی طرز سے چلی آ رہی ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے عورت اور مرد کو مساوی قرار دے دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد یہ کہے گا کہ جو ذمہ داریاں میری ہیں وہی ذمہ داریاں عورت کی ہیں، جو سہولیات مجھے ملیں گی وہی سہولیات عورت کو بھی ملیں گی، جو انعامات مجھے ملیں گے وہی انعامات خواتین کو بھی ملیں گے، جو سزائیں مجھے ملیں گی، مرد کو ملیں گی، وہی سزائیں خواتین کو بھی ملیں گی۔ وہ سخت اور وزنی کام جو مرد آج تک انجام دیتے آئے ہیں اب وہ خواتین کو بھی انجام دینے ہوں گے، اور اجرت بھی دونوں کی مساوی ہوگی۔ لہٰذا اب عورت مرد سے کسی بھی قسم کے احترام اور حمایت کی توقع نہیں رکھے۔ عورت اپنے اخراجات خود اٹھائے گی، عورت بچوں کے اخراجات اٹھانے میں مرد کے ساتھ شریک کار ہوگی۔
خطرات کی صورت میں مرد سے اب عورت کو دفاع کی توقع نہیں رکھنی ہوگی، یعنی جتنا مرد خرچ کرے گا اتنا ہی عورت خرچ کرے گی۔ یہ وہ صورتحال ہے جو عورت اور مرد کو اگر مساوی قرار دے دیا جائے تو یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اور صرف پیدا نہیں ہو جاتی بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مغربی معاشرے میں سالوں سے یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اور اسی صورتحال میں آج بھی مغرب کا معاشرہ قائم ہے، اور جتنے بھی مسائل وہاں پر جنم لے رہے ہیں گھریلو زندگی اور خاندانی زندگی کی تباہی کے حوالے سے، وہ سب کے سب اسی مسئلے کے تناظر میں ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کے ساتھ مساوی ہیں۔ لیکن اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام اس مسئلے کی بنیاد عورت کے جتنے بھی حقوق ہیں، جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، اس کی بنیاد میں اسلام کن مسائل کو مد نظر رکھتا ہے اور کن بنیادوں پر اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں، اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم اگلے آنے والی ایپیسوڈز میں اس کو اچھے طریقے سے بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔